اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ طٰہٰ پہ۔ مکی سورت ہے یہ، اور قرآن مجید میں جو ترتیب ہے اس میں یہ 20واں نمبر ہے سورۃ طٰہٰ کا۔ 135 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں، اور اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے وہ صورت مریم کے زمانہ نزول کے قریب قریب ہی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبول اسلام کا زمانہ ہے اس سے پہلے یقیناً یہ صورت نازل ہو چکی تھی، اس لیے کہ حضرت عمر جب اسلام لائے تھے تو اسی صورت کو، اس کے آغاز میں جو آیات ہیں ان کو پڑھا تھا اور اسلام قبول کیا تھا۔ جیسے میں نے صورت مریم کے آغاز میں ہجرت حبشہ کا ذکر کیا تھا، تو آج میں یہ چاہوں گا کہ صورت طٰہٰ کے آغاز میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ میں ضرور بیان کروں، اس لیے کہ اس طرح کچھ تاریخ سے بھی واقفیت ہوگی، اور ایسے جلیل القدر صحابہ، عظیم الشان لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے یہ مخلصین، ان کا تذکرہ کرنے سے ہمیں بھی ایک رہنمائی اور ایک ہدایت ملتی ہے، اور ہمیں بھی زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ اور طریقہ اور ایک سلیقہ سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ صورت طٰہٰ کے آغاز سے ہی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں، تو اس طرح ہمیں ذرا واقفیت ہو جائے گی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو کیا یہی ایک واقعہ تھا کہ جس کی بنیاد پر ایمان لائے تھے، کہ یا کوئی اور بھی اس سے پہلے معاملہ تھا؟ یہ سیدنا فاروق اعظم خود اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک، یعنی اسلام کے ساتھ وابستگی یا اسلام پر سوچنے کا جو مجھے موقع ملا قرآن مجید پہ، تو وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے بھی ایک واقعہ میرے ساتھ بیتا تھا۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو آ رہا تھا، تو میں کعبۃ اللہ کے پاس سے میں گزر رہا تھا، تو کعبہ کے سائے میں اور کعبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب وہ تلاوت تھی سورۃ الحاقہ کی، سورۃ الحاقہ، اس کی آپ تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح جو سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق آپ تلاوت کرتے تھے آیت کی۔ یہ ہے سورۃ الحاقہ کا آخری رکوع، اور اس میں جس کا آغاز ہوتا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، نہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، اور اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ یہ کفار سے کہا، یعنی کفار حشر و نشر کا، آخرت کا، ملائکہ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس وحی کا انکار کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تمہیں نظر آتا ہے، تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ تو آگے فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ رسول کریم کا کلام ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اس سے، یا پھر اس سے مراد حضرت جبریل ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے، یعنی قرآن مجید۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے بعد جو تلاوت کی وہ آیت تھی وما هو بقول شاعر،
کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تو بہت کم لوگ ہیں تم میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ کاہن کا کلام ہوگا، یعنی کاہن وہ ہوتا ہے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہتے تھے کہ بھئی یہ کاہن ہے، تو کاہن سے مراد ہے کہ یہ جن ہے، کوئی یہ جنوں سے کلام حاصل کرتا ہے، کلام سیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہمیں بتاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے، یعنی کسی غیر مرئی مخلوق سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر حاصل کر کے پھر ہمیں یہ بتاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ ممکن ہے یہ کاہن کا کلام ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت کی ولا بقول کاہن، کہ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم لوگ ہیں تم میں سے کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ کلام ہے کس کا؟ تو پھر رسول اللہ نے تلاوت کی تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ قرآن مجید، تنزیل من رب العالمین۔ تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یہ موقع تھا پہلا کہ اسلام کی بارش میرے دل پر برسی تھی، یعنی میں اسلام کے میسیج سے، پیغام سے، قرآن سے جو میں متاثر ہوا تھا پہلی مرتبہ، وہ یہ واقعہ تھا۔ تو پھر یہاں سے کہتے ہیں کہ یہ برف پگھلی اور میں اسلام کی طرف سوچنے لگا اور راغب ہونے لگا اور غور و خوض کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد جو فائنل ہے واقعہ وہ وہی ہے کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ تلوار لے کر گھر سے چلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کر دیں، تو راستے میں ان کی ملاقات ہوئی، ہاتھ میں تلوار تھی، تو نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ مسکرائے اور کہا کہ تم جس ہستی کو قتل کرنے جا رہے ہو نا، اس کا کلام اور اس کا پیغام تو تمہارے اپنے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ تو بتایا کہ بھئی آپ کی بہن فاطمہ نے اور آپ کے جو بہنوئی ہیں سعید بن زید، حضرت سعید بن زید کا بھی بڑا خاندان ہے اور بڑا ہی پس منظر ہے خاندانی۔ حضرت زید یعنی حضرت سعید کے جو والد ہیں زید، یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو کعبہ کے سائے تلے بیٹھ کر، حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کعبہ میں بیٹھ کر کعبہ کے سامنے اللہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے پتہ ہوتا نا کہ تیری عبادت کس طرح کرنی ہے تو میں اس طرح تیری عبادت کرتا۔ یعنی یہ ان چند افراد میں سے تھے کہ جو مشرکین مکہ کی رسومات، بت پرستی، چڑھاوے چڑھانا بتوں پر، قربانیاں کرنا، اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو مار پڑتی تھی جب یہ میلے میں جاتے، کسی جگہ جاتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق کے والد خطاب نے ان کو ایک دفعہ پیٹا تھا، مارا تھا، کہ یہ جو چڑھاوے اور جو یہ قربانیاں بتوں کے لیے کرتے تھے تو اس سے انہوں نے منع کیا تھا حضرت سعید کے والد نے، زید نے۔ تو یہ حضرت سعید وہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بہنوئی، اور بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچے تو اندر بیٹھے حضرت خباب بنت ارت نام آتا ہے، صحابی ہیں، یہ بیٹھ کر ان کو قرآن سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، حضرت فاطمہ کو، حضرت سعید بن زید کو۔ حضرت خباب بیٹھے پڑھا رہے ہیں تو دروازے پر جب نوک ہوئی تو پوچھا گیا کون؟ تو کہا کہ بھئی عمر۔ تو اندر آئے تو پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہے تھے؟ تو تھوڑا بہت ٹال مٹول کی کوشش کی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر فاروق نے مارنا شروع کر دیا، اپنی بہن کو بھی پیٹا اور پھر اپنے بہنوئی کو بھی زخمی کیا، اور حضرت خباب تو وہاں چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ایک روب تو تھا نا، آپ کی ایک شخصیت تھی آپ کی. تو حضرت خباب تو چھپ گئے اور بہن اور بہنوئی کو پیٹا. بس آخری بات بہن نے کہی کہ بھائی اب بے شک تم ہماری جان لے لو، مار دو ہمیں، لیکن ہم اسلام اب نہیں چھوڑ سکتے، ہم مسلمان ہیں. تو یہ جملہ اثر کیا اور پھر کہا بہن کو کہ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی بتاؤ. پھر حضرت خباب باہر نکلے اور فاطمہ نے کہا کہ بھائی پہلے غسل کرو، مشرک کے ہاتھ میں یہ کلام نہیں دیا جا سکتا اور نہ تمہیں پڑھایا جا سکتا ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق صاف ستھرے ہو کر جب آئے تو پھر قرآن مجید کی یہ صورت، اس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے رکھی گئیں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت خباب جب خوشی سے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل ہی میں نے یہ دعا سنی ہے کہ اللہ اسلام کو عزت عطا کر، یا تو ابن ہشام کے ذریعے سے عطا کر یا ابن خطاب کے ذریعے سے عطا کر. ابن ہشام ابو جہل، اس کے ذریعے سے عطا کر، یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے سے. تو اللہ نے تمہارے حق میں اپنے رسول کی دعا کو قبول کر لیا. اس لیے حضرت عمر فاروق کو کہا جاتا ہے مراد. آپ نے مرید کا لفظ تو سنا ہوگا، مرید کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے والا، اور مراد کا مطلب ہوتا ہے جس کا ارادہ کیا جائے. جیسے شیخ کے پاس انسان جاتا ہے تو وہ یعنی مرید انسان ہوتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے. تو اس طرح باقی تمام صحابہ جتنی بڑی تعداد بھی ہے وہ سب کے سب مرید ہیں، مریدین ہیں، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا. لیکن حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مراد رسول ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے ان کو مانگا تھا. تو اسلام کو عزت عطا کر ابن ہشام کے ذریعے سے یا پھر ابن خطاب کے ذریعے سے. تو جب قرآن کی تلاوت حضرت عمر فاروق کرنے لگے تو آنکھوں سے پھر آنسو گرنا شروع ہوئے، آنسوؤں کی لڑی بن گئی، روتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے. وہ جب میں تلاوت کروں گا، ترجمہ پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ قرآن جو نازل کیا ہے یہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اس کو پڑھ کر مشقت میں پڑ جائیں، یعنی اس کی تلاوت اور اس کی دعوت اور تبلیغ لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگن تھی، یہ شوق تھا کہ لوگ اسلام قبول کریں، جہنم کے عذاب سے بچیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے بندے بنیں. تو اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو ہم نے ایک نصیحت نازل کی ہے اس کے لیے جو خشیت رکھتا ہے، جس میں اللہ کا خوف ہے. یہ ابتدائی آیات ہیں. اب جب تلاوت حضرت عمر فاروق کرتے گئے اور پھر ایمان دل میں آتا چلا گیا تو پھر اپنے بہنوئی سے کہا، اپنی بہن سے، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو. تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور اس وقت آپ دار ارقم میں تھے رسول اللہ. اور حضرت عمر فاروق ہاتھ میں تلوار ہے تو جا رہے ہیں. مختلف روایات اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا، صحابہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، پتہ نہیں کیا ارادہ ہے اس کا. تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ فکر نہ کرو، اگر وہ نیک نیتی سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے میں اس کو قتل کر دوں گا. یہ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ جن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور جو غزوہ احد میں جن کو شہید کیا گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں تو رسول اللہ اٹھے اور آئے دار ارقم کے دروازے تک. آپ جب وہاں تک پہنچے تو عمر پہنچ چکے تھے. آپ نے حضرت عمر فاروق کے کپڑوں کو، دامن کو آگے سے پکڑ کر ایسے کھینچ کے آپ نے فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو. ایک الفاظ یہ بھی ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عمر اسلام کی دشمنی سے باز آ جاؤ. تو رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ میں دشمنی کے ارادے سے نہیں، میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے اسلام کے حلقے میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو کہتے ہیں رسول اللہ نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اونچی آواز سے کہا. پھر صحابہ نے بھی کہا.
وہ کہتے ہیں اتنی اونچی آواز سے صحابہ نے خوشی سے نعرہ لگایا، اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ جیسی شخصیت کی وجہ سے مسلمان چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا اب مسلمان آپ یوں سمجھیے کہ پھر جرت پیدا ہو گئی مسلمانوں میں کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو خود کفار اس بات کو سمجھ گئے جب نعرہ لگا، اور جب وہ مدینے کی پہاڑیاں جب گونجی آواز سے، دار ارقم بھی ایک گھاٹی میں ہے، تو جب آواز گونجی تو کفار کو پتہ لگ گیا کہ عمر نے آج اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ اب کوئی چھپ چھپ کے نمازیں نہیں پڑھے گا، عبادت نہیں کرے گا، مسلمان اب کعبے کے سائے تلے جا کر نماز پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے، اور یہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ یعنی سورۃ طٰہٰ کے بعد کا ہے، اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم نے سورۃ طٰہٰ کو پڑھا اور پڑھ کر پھر اسلام قبول کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مراد رسول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی ان کی فضیلت میں یہ کہا جاتا ہے، ایک لقب ہے آپ کا کہ آپ، اور پھر فاروق آپ کو فرمایا گیا۔ فاروق کا مطلب یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم کے اسلام کی قبولیت کا واقعہ ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں طٰہٰ جو فرمایا، آج میں صرف تعارفی گفتگو کروں گا، اس کے جو 8 رکوع ہیں ان میں کیا کیا مضامین ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ پہلی جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ ایک تعارفی گفتگو ہوتی ہے۔ تو پہلا رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور طٰہٰ جو الفاظ ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ حروف مقطعات میں سے ہیں، جس طرح الف لام میم ہے، اور کاف ہا یا عین صاد سورۃ مریم کے شروع میں آیا، اور یہاں پر طٰہٰ ہے، اور یہ طٰہٰ اس سورت کا نام بھی ہے۔ اور ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ طٰہٰ ایک سانپ کی شکل میں طٰہٰ لکھا ہوا ہے، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے سانپ کا، وہ اس سورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور بعد نے امام رازی نے تو یہاں تک کہا کہ طٰہٰ سے مراد اگر علم العادات کے حساب سے دیکھیں تو یہ 14 اس کے ہند سے بنتے ہیں، تو گویا کہ 14ویں کے چاند کی طرف اس طرح اشارہ کر دیا گیا کہ وہ بدر بن جاتا ہے۔ ایک ہلال ہوتا ہے، ایک بدر ہوتا ہے۔ ہلال ہوتا ہے جو پہلی کا چاند، پتلا چاند ہوتا ہے، اور بدر ہوتا ہے کہ جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اسلام جو آپ لائے، اس کی فتح کی طرف اور اس کے غلبے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طٰہٰ کے ذریعے اشارہ کر دیا۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو پہلا رکوع ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے جب ہم مطالعہ کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اس کے لیے کوئی تقریب منعقد نہیں کی، یعنی جتنے بھی پیغمبروں کو اللہ نے نبوت عطا کی وہ اسی طرح خفیہ طریقے سے اور اللہ نے نبوت عطا کی، یعنی یہ نہیں کہ کوئی اعلان ہوا ہو، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہو، بلایا گیا ہو، دعوتیں دی گئی ہوں کہ آؤ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو نبوت عطا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا اور آپ نے اپنی اہل و عیال سے کہا کہ بھئی آپ یہاں بیٹھو، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے آگ نظر آئی ہے، ممکن ہے کہ میں تمہارے لیے وہ لے آؤں۔ تو آپ جب وہاں پر گئے تو پھر وہاں سے آواز آئی اس مقام سے، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور تو اپنے جوتوں کو اتار دے، اور یہ وادی مقدس طویٰ ہے۔ اور یہ کہا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ میں نے تجھ کو منتخب کر لیا ہے اس کے لیے کہ تیری طرف میں وحی کروں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نبوت عطا کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی تقریب، کوئی اعلان نہیں ہوتا، اور اسی سے اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف بھی کر دیا گیا۔ یعنی کفار و مشرکین جو
سوچتے ہیں کہ نبوت اس طرح عطا کی جاتی ہے یا اس طرح عطا کی جاتی ہے، کوئی پتہ چلنا چاہیے بھئی کس کو دی گئی ہے، کوئی اعلان ہونا چاہیے، خدا کی طرف سے کوئی فرشتے اترنے چاہیے، کوئی معجزے دکھانے چاہیے۔ اللہ نے اس کی تردید کر دی، اس طرح بتا دیا کہ نبوت اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اور چنے ہوئے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور پھر دو معجزوں کا ذکر اسی پہلے رکوع میں ہے۔ یعنی دو معجزے کون سے؟ ایک تو معجزہ آپ کے پاس جو رسی ہے، فرمایا عصا ہے، فرمایا کہ اس کو تم ڈال دو تو وہ ایک چلتا پھرتا وہ سانپ بن گیا۔ اور دوسرا معجزہ جسے ید بیضا کہتے ہیں کہ آپ اپنے بغل میں آپ اپنے ہاتھ کو ڈالیں گے، جب نکالیں گے تو وہ ایک روشن ہاتھ ہوگا۔ تو یہ دو معجزے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور باقی معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ سورۃ الاعراف میں 9ویں پارے میں جا کر بیان ہوئے ہیں، اور بائبل میں بھی ان معجزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے رکوع میں اسے بیان کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی پہلے رکوع میں کروایا ہے۔ ایک تو الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر پھر جلوہ افروز ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح عرش پر جلوہ افروز ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کائنات کا جو نظام ہے، اس کل کائنات کا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، یعنی وہ حکمران ہے، وہ غالب ہے، وہ قہار ہے، اور اس نظام کو وہ چلا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی اس کی مزید وضاحت اس طرح کر دی کہ آسمان، زمین اور یہاں تک کہ مٹی کے نیچے سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں۔ اب زمین کے نیچے بڑے خزانے موجود ہیں، آپ دیکھیے آج یہ جو پیٹرول ہے اور سونا ہے، چاندی ہے، کیا کچھ ہے جو زمین کے نیچے سے نکل رہا ہے، خزانے ہیں بڑے بڑے، اور ایک ملک سے وہ خزانہ نکلتا ہے، وہ ملک معیشت میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں، سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے نیچے، فرمایا تحت الثری، اس کو زمین کے نیچے اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ ہی مالک ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، بلکہ زمین کے نیچے بھی جو کچھ ہے اس کا بھی اللہ مالک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام، فرمایا اللہ کے جو نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے خوبصورت نام ہیں، اس کی خوبصورت صفات ہیں۔ یہ سب کچھ پہلے رکوع میں بیان ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا اور کہا کہ بھئی آپ نے جانا ہے۔ خاص طور پر یہ بات وہاں پر بیان ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو یہاں پر بیان کی گئی کہ اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملات کو آسان فرما، اور جو میری زبان میں عقدہ ہے، ایک گانٹھ لگی ہوئی ہے مولا، تو اس کو کھول دے۔ یفقہوا قولی، اور یہ میری بات کو سمجھیں، اور میری اہل سے ہی میرا ایک وزیر بنا دے۔ وزیر وزر سے یعنی بوجھ اٹھانے والا، وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، تو وزیر بنا دے۔ یہ حضرت ہارون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنا دیا تھا۔ اور دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بھی رہنمائی کی۔ قرآن نے کہا کہ ام موسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی۔ اب وحی سے مراد یہی ہے کہ ایک رہنمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو رہنمائی عطا کرتا ہے، اور جو ان کے تقویٰ سے، تزکیہ سے، پرہیزگاری سے جو ان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ایک آئینے کی طرح ہو جاتا ہے، تو وہ معاملات میں ان کو آسانی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی رہنمائی کی۔ حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر پھر دریا میں چھوڑ دیا گیا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی قرآن مجید میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑی محبت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اظہار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے اپنی محبت اور تعلق کو بیان کیا، اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں ان الفاظ کو تو واقعی ایک روحانی طور پر انسان کو فرحت اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہے اصل تعلق اللہ اور بندے کا، اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے بندے کی طرف سے اپنے رب کے ساتھ۔ مثلا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تجھ پر اپنی محبت کو انڈیل دوں گا، میری محبت تجھ پر چھا جائے گی۔
وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ جو تیری تربیت اور پرورش ہے نا یہ ہماری نگرانی میں ہوگی، یعنی میری آنکھوں میں، میرے سامنے اور میری نگرانی میں تیری پرورش اور تیری تربیت ہوگی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی پہنچا دیا، بہن نے کہا کہ بھئی میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں۔ ایک خاتون ہے کہ روایات میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں پیا تھا، اور پھر آخر آپ کی جب والدہ آئیں تو والدہ کا دودھ آپ نے پیا۔ اور اسی دوسرے رکوع میں فرعون کی سرکشی کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تلقین فرمائی کہ حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو، بھئی آپ فرعون کے پاس جاؤ گے لیکن نرمی کے ساتھ اس کو تلقین کرنا، قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ ممکن ہے کہ نصیحت وہ حاصل کرے اور وہ ڈر جائے۔ تو لین کا حکم ہے، لینینسی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں غالباً، کہ نرمی کے ساتھ بات کرنا جا کر فرعون کے ساتھ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اتنا جابر اور سرکش حکمران تھا فرعون، لیکن اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبروں کو تعلیم یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے۔ اچھا، پھر اسی دوسرے رکوع میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف کا، حضرت ہارون نے خوف کا اظہار کیا کہ بھئی وہ ہمیں کہیں ہماری بات نہیں سنیں گے، ہمیں کہیں یہ نہ ہو کہ زیادتی کریں ہمارے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا، کہ تم ڈرو نہیں دونوں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی اور میں دیکھتا بھی ہوں۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ و ہارون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تسلی دی۔ اچھا، پھر فرعون سے مکالمہ ہوا اسی رکوع میں، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو تخلیق عطا کی ہے، وجود عطا کیا ہے اور پھر ہدایت دی ہے۔ یہ پھر اس کے بعد اس نے کہا قال فما بال القرون الاولی، کہ جو ہم سے پہلے جو لوگ تھے، آبا و اجداد تھے، ان کا کیا بنے گا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس عقیدے پر نہیں تھے تمہارے، وہ تو شرک کرتے رہے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ واضح بات ہے کہ یہ توحید کی بات کر رہے ہیں اور یہاں کے رہنے والے یہ شرک کرتے ہیں، غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں۔ وہ اس نے شرارتاً یہ بات کہی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی رکوع میں بیان کیا کہ پھر آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سارا حساب و کتاب لکھا ہوا اور اس کے پاس موجود ہے۔ یہ دوسرا رکوع ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا رکوع ہے، اس تیسرے رکوع میں جادوگروں سے جو مقابلہ ہے اس کا بیان کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ڈالا وہ سانپ بن گیا، تو پھر اس کے بعد اعلان کرنے والوں کو بھیجا گیا، اور پھر اعلان کرنے والوں نے لوگوں کو بتایا کہ فلاں دن جس دن میلہ لگتا ہے اسی دن یہ معاملہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس دن آ گئے، پھر وہ جادوگر آ گئے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہیں آپ نے کہا کہ بھئی آپ اپنے جو جادو دکھانا چاہتے ہو وہ کرو۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ اژدہا بنا، وہ ان سانپوں کو کھا گیا۔ تو یہ واقعات تیسرے رکوع میں پھر بیان ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسی رکوع میں ہی انسان کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر ہم تمہیں دوسری دفعہ تمہیں کھڑا کر دیں گے، تمہیں نکالیں گے۔ یعنی اس مختصر سی آیت میں انسان کی تخلیق سے پہلے کا زمانہ، تخلیق کا، اور پھر انسان کا دنیا سے جانے کا زمانہ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے کا زمانہ یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ اور پھر مجرم اور مومن رب کے حضور حاضر ہوں گے، مومن حشاش بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی طرف سے ان کا استقبال، انعام و اکرام کا معاملہ ہوگا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کو تفصیل سے بیان بھی کیا گیا، یہاں پر مختصراً اس کو بیان کیا گیا۔ مجرموں کا معاملہ کیا ہوگا؟ وعنت الوجوہ کا معاملہ ہوگا، چہرے ان کے بالکل ہی سیاہ پڑے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ بیان پھر تیسرے رکوع میں ہوتا ہے۔ اور چوتھے رکوع میں فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے، اور پھر وہ جو بچھڑے کی پرستش کی انہوں نے، اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو بنی اسرائیل ہیں آپ کے ماننے والے، ان کو راتوں رات آپ لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ اور
انعامات کا بھی ذکر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے 5واں رکوع۔ 5ویں رکوع میں جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی ان کا انجام یہاں پر بیان کر دیا گیا، اور اس میں واضح بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی تعلیم ہے کہ ظاہری دولت اور چمک اور ظاہری ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے جو اصل حقیقت ہے اس کو تم تلاش کرو اور اس کے پیروکار بنو، اللہ کی ہدایت کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ تو یہ بات 5ویں رکوع میں بیان کی گئی، اور سامری کا بھی پھر ذکر آتا ہے اسی 5ویں رکوع میں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جو ان کو سزا دی، پوجا کرنے والوں کو، پرستش کرنے والوں کو، ان کو جو سزا دی وہ بھی 5ویں رکوع میں اس کا بیان ہوتا ہے۔ اور پھر 6 رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا ایک نقشہ، یسألونک عن الجبال، کہ یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھول کی طرح، مٹی کی طرح ان کی حیثیت ہوگی۔ آج دیکھ کر کتنی انسان پر ہیبت طاری ہوتی ان پہاڑوں کو دیکھ کر، لیکن فرمایا کہ یہ قیامت کے دن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور زمین ہموار کر دی جائے گی، یعنی زمین میں کوئی بل نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، زمین ہموار کر دی جائے گی۔ اور 6 رکوع میں پھر شفاعت کا بھی ذکر کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے اور اس کی مرضی سے شفاعت ہوگی، اور پھر اسی میں ایمان اور عمل صالح کا بھی ذکر کیا۔ اور 2 آخری بڑی اہم باتیں، ایک تو یہ کہ علم میں اضافے کی دعا، قل رب زدنی علما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ بھی اسی 6 رکوع میں اس کو بیان کیا گیا۔ اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطا کا ذکر کیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ولم نجد لہو عزما، کہ ہم نے آدم میں ارادہ نہیں پایا تھا۔ یہی فرق ہے ابلیس میں، شیطان میں اور انسان میں، کہ شیطان غلطی کرتا ہے پھر اس پر ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور پھر اس پر بحث کرے گا، کج بحثی کرے گا، مباحثے کرے گا بیٹھ کر، اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو انسان کا معاملہ ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے۔ واضح بات ہے کہ المرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا اور نسیان سے، بھول سے ہی مرکب ہے، تو انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن انسان کا جو وصف ہے، جو انسان کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوراً ہی احساس کرتا ہے اپنی غلطی کا اور رب کی بارگاہ میں پلٹتا ہے، پشیمانی کا اظہار کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو جدید ہمارا الہاد ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان میں جو پشیمانی ہے، شرمندگی جو انسان کرتا ہے، یہ بھی اس کی ختم ہو جانی چاہیے، حالانکہ یہ انسان کا اعزاز ہے، انسان کا افتخار ہے۔ شیطنت اور ابلیسیت سے انسان کو، آدمیت کو یہ چیز جدا کرتی ہے کہ انسان سے اگر خطا ہو، انسان سے غلطی ہو، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو خطا اور گناہ کو سمجھنا چاہیے کہ گناہ کیا چیز ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو پھر پریشانی کا اظہار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے عزم نہیں پایا، کوئی پختہ ارادہ کہ غلطی کرنی ہے اور اس پہ ڈٹ جانا ہے، اس پہ ضد کرنی ہے، یہ آدم علیہ السلام میں ہم نے نہیں پایا۔ اب اس کے بعد جو 7واں رکوع ہے اس میں حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ وہ لوگ کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کی جو معیشت ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اب ذکر سے اعراض کرنا یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں قوانین دیے ہیں، اصول دیے ہیں، ہمیں ہدایات دی ہیں، رہنمائی دی ہے ہمیں، تو یہ اس پر عمل کرنے سے ہی انسان کی زندگی میں آسودگی اور انسان کی زندگی میں اطمینان اور سکون آتا ہے۔ اگر انسان اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا، اور اللہ نے یہ فرمایا آخرت کے حوالے سے کہ ہم ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے ہم اٹھائیں گے۔ اور قال رب لما حشرتنی اعمی، کہ اے مولا کہ مجھے تو نے کیوں اس طرح اٹھایا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ دنیا میں تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا، اس لیے آج ہم نے تجھ کو بھلا دیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں رکوع میں اعراض، ذکر سے اعراض کی جو سزا ہے وہ بیان کر دی۔ ذکر کے مختلف معانی ہیں،
یعنی اگر آپ اللہ کا ذکر اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں تو یہ ذکر بھی تو ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے نا، ایک تعلق کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو جس کو انسان یاد کرتا ہے تو گویا کہ اس سے انسان کا ایک تعلق اور انسان کی ایک محبت ہوتی ہے. تو ذکر سے مراد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے. تو ذکر کا مطلب ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ایک مطلب اس کا قرآن مجید بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی ذکر کہا ہے، اور ذکر سے مراد ہم پورا ایک اللہ کا دین بھی ہم مراد لے سکتے ہیں کہ اس میں رہ کر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو انسان کو اطمینان اور سکون انسان کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی 7ویں رکوع میں قوموں کی ہلاکت کا بھی ذکر کر دیا، ہلاکت کا بھی ذکر کر دیا. وہ ہم نے سورۃ مریم میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کتنی قوموں کو ہم نے پہلے ہلاک کیا، ان کی کوئی خبر یا کوئی آہٹ تمہیں آج محسوس ہوتی ہے؟ نہیں محسوس ہوتی. تو یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا. اب جو 8واں رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسبیح کی تلقین فرمائی ہے، صبر کی. اور اولو العزم پیغمبر جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شمار ہوتا ہے، یہ دو باتیں صبر اور تسبیح اس کی تلقین فرمائی. اور پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ جو رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے یہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، انسان کے لیے ایک امتحان ہے. یعنی انسان کے پاس اگر کشادگی ہے، آسودگی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک مطیع اور فرمانبردار بندہ بن کر اور شکر گزار بندہ بن کر انسان کو رہنا چاہیے. یعنی دونوں حالتوں میں انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا آپ حکم دیجئے. نماز کا ایک تو یہ فرمایا، نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کا التزام کیجئے، یعنی اس کی پھر آپ خود بھی پابندی کیجئے، گھر والوں کو بھی کہیے. جیسے ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا تھا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ ان دو کا حکم دیا کرتے تھے، ان کی تلقین کرتے تھے. وَكَانَ تَقِيًّا، اور آپ سراپا تقویٰ تھے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخر میں اسی بات کی تلقین فرمائے کہ آپ خود بھی نماز کا التزام کیجئے، خصوصی اہتمام کیجئے. اور جیسے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ سب نمازوں کی محافظت کیجئے، نگہبانی کیجئے، خصوصی اہتمام کیجئے، لیکن درمیان والی جو نماز ہے اس کا خاص طور پر اہتمام کیجئے، یعنی عصر کی نماز، کیونکہ یہ ایسے وقت میں ہے کہ دن جا رہا ہے اور شام آ رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورۃ العصر میں فرمایا والعصر، عصر سے مراد زمانہ بھی مراد لیا گیا، اور عصر سے مراد یہ نماز عصر کا جو وقت ہے عصر کا، یہ بھی مراد لیا گیا. گویا کہ یہ بھی ایک روشنی اور تاریکی کے سنگم پر ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ بھی گویا کہ انسان کی زندگی اور انسان کی موت یا ہدایت اور دلالت اور اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے جو منفی تعلق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح عصر کے ساتھ بیان کر دیا. تو اس لیے ہمیں خصوصی اس بات کی تعلیم دی گئی کہ نمازوں کی محافظت تو ہونی چاہیے، نگرانی، لیکن خاص طور پر جو درمیان کی نماز ہے عصر کی اس کا خصوصی اہتمام کیا جانا چاہیے. اب یہ یعنی 8 رکوع ہیں سورۃ طٰہٰ میں، جن کا ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے تعارف اور ایک خلاصہ میں نے آج بیان کر دیا ہے. تو آئندہ جب ہم بات کریں گے تو ہمیشہ کی طرح 2 رکوع ہم تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان پر بات کریں گے. اور 1-2 باتیں آخر میں، قرآن مجید سے تعلق اور تمسک کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فرمائی، اور ایسی احادیث ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حسن کو اور اس میں چھپے خزانوں کو اور اس کی جو تازگی ہے قرآن کی، اس کو بڑی جگہوں پہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے. یعنی قرآن مجید سے تعلق، میں کہتا ہوں کہ اگر تعلق
قرآن سے مضبوط ہو، وابستگی ہو، تو کم از کم ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے انسان کی شخصیت میں کہ رقت پیدا ہوتی ہے، جسے آپ حلم کہتے ہیں، نرمی کہتے ہیں، گداز کہتے ہیں، ملائمت کہتے ہیں، یہ انسان کی شخصیت میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بڑی بات، اور دوسری بات جب قرآن مجید کو انسان پڑھتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان اپنا دنیاوی نفع و نقصان سمجھتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے انسان کو ایسی روشنی، ایسا نور کہہ لیجئے، یا انسان کی ایسی تربیت قرآن سے ہوتی ہے کہ انسان جنت اور آخرت کو بھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری اور نافرمانی کو بھی اس طرح جاننا اور اس طرح سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جس طرح انسان اپنے نفع و نقصان کو آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یعنی جس طرح انسان دنیا میں دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح روحانیت کو اور دین کو، جنت اور جہنم کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کی فرما برداری اور نافرمانی کو بھی انسان قرآن مجید کو پڑھ کر، سمجھ کر اس کو، اور اس سے ایک ایفیلیشن اور اپنا مضبوط تعلق اور تمسک قائم کر لیتا ہے، تو یہ چیز بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بحمد اللہ تعالیٰ آج جو سورۃ طٰہٰ کا ہم آغاز کر رہے ہیں، رمضان المبارک سے اب تک ہم نے کوئی 10 صورتیں، جو بڑی بڑی صورتیں ہیں، وہ ہم نے مکمل کی ہیں۔ تو یہ ہماری ایک لحاظ سے 11ویں صورت ہے کہ جسے ہم نے آج شروع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں پہلا اور دوسرا رکوع اس پہ ہم بات کریں گے، اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ اسے پڑھ کر آئیں۔ اور آخری بات جو میں سوچ یہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں یہ سہولت بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ اسکائپ پہ اور جو واٹس ایپ پر ہیں یا اس پہ ہیں زوم پر، آپ لوگ سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں، دوران درس بھی بھیج سکتے ہیں، اور اگر کچھ 2 4 5 سوال آ جاتے ہیں تو ہم اسی درس کے آخر میں یا آئندہ مناسب وقت نکال کر ہم ان سوالات پر بات بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ لائیو بات کریں، بولیں اور آپ اپنا سوال بیان کریں۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ درس کے دوران بھی جو سننے والے ہوتے ہیں وہ اپنا سوال بھیجتے رہتے ہیں۔ تو بے شک آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اسکائپ پر اپنے سوالات ساتھ ساتھ، جیسے جیسے میں بولتا جاتا ہوں آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، اسی وقت ہی آتا ہے، آپ فوراً سوال مجھے بھیج دیں، تو آخر میں ٹائم ہوگا تو میں جواب دے دوں گا، ورنہ آئندہ درس سے پہلے یا اس کے بعد ہم اس پر بات کر لیں گے۔ تو یہ بھی ایک رائے میرے ذہن میں تھی کہ بھئی اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آخر میں آپ کو موقع دیا جائے، ٹائم دیا جائے، آپ بولیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دوران درس بھی آپ موبائل پاس ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، آپ فوری لکھ کر آپ ساتھ ساتھ بھیجتے چلے جائیں، کیونکہ آخر تک کئی دفعہ ہوتا ہے ذہن سے بات اتر جاتی ہے، جیسے میں بول رہا ہوں ساتھ ہی آپ کے ذہن میں سوال آیا، آپ فوری مجھے اسی وقت ہی آپ اسکائپ پر آپ سینڈ کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔